إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمین۔ حاضرین جمع، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، برتری اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ درود و سلام ہو اللہ کے تمام چنندہ برگزیدہ نیک صالح بندوں پر، خصوصاً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے رہتی دنیا تک کے لیے نبی اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ آج کے خطبہ جمعہ میں جس موضوع سے متعلق کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا وہ ہے ثواب حج کے برابر اعمال۔ ہم سب ماہ شوال سے گزر رہے ہیں۔ ماہ شوال یہ حج کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جہاں پر لوگ حج کی شروعات کرتے ہیں۔ عید الفطر کی رمق دمق ختم ہونے کے بعد ہی لوگوں کے درمیان حج کو لے کر باتیں شروع ہونے لگتی ہیں۔ ایسا اس لیے بھی ہے کیونکہ حج اسلام کے جو نظام عبادات ہیں ان میں سب سے بڑھ کر اہمیت رکھنے والا عبادت ہے اور دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے، عظیم رکن حج قرار دیا گیا ہے۔ حج کی فضیلت بھی بے شمار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حج کی فضیلت کے تعلق سے جو باتیں ہم تک پہنچی ہوئی ہیں ان میں سے کئی روایتیں ہیں۔ صحیح مسلم کتاب الایمان کی ایک حدیث ہے جن میں ابن شماسہ مہری روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان کی وفات کے وقت پہنچے۔ وہ اپنے چہرے کو دیوار کے ایک جانب کر کے خوب رو رہے تھے۔ خوب رونے کے بعد ہم لوگوں کی جانب متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے جب میرے دل کے اندر اسلام کی محبت کو ڈالا،
جب میں نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، ایک شرط ہے۔ پہلے ہاتھ بڑھاتے ہیں، پھر ہاتھ کو پیچھے کھینچ لیتے ہیں، کہتے ہیں جب آپ اسلام قبول کرنا چاہتے تو کیا بات ہے کہ آپ بیعت کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہیں، پیچھے کھینچ رہے ہیں؟ کہتے ہیں ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ ان یغفر لی، کہ حج قبول کرنے کے بعد زمانہ جاہلیت کا جو دور ہے میرا بڑا خطرناک ہے، میرے سارے گناہ معاف ہو جائے اسلام قبول کرنے کے بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ جانتے نہیں ہیں کہ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے آدمی کے سابقہ سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، ہجرت کے بعد آدمی کے ہجرت سے پہلے کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور حج بھی اپنے سے پہلے کے، حج کرنے سے پہلے کے جتنے گناہ ہیں سارے گناہ ختم کر دیتے ہیں۔ بلکہ ایک بخاری اور مسلم کی ایک مشہور معروف روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، کہ ایک عمرہ سے لے کر دوسرے عمرہ تک کے درمیان جو گناہیں لوگوں سے سرزد ہوتی ہیں، یہ عمرہ گناہوں کے کفارے کا ذریعہ ہے۔ والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے، جنت کے علاوہ کوئی اس کا بدلہ ہے ہی نہیں، یعنی یہ عمل میں بہت بلند ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بخاری کی ایک روایت ہے، آپ نے فرمایا من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، جو آدمی حج کو جاتا ہے اور حج کے دوران شہوانی باتوں کو نہیں کرتا ہے، زبان سے شہوت والی باتوں کو نہیں نکالتا ہے، اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں نہیں کرتا ہے، وہ حج کر کے ایسا ہو کر لوٹتا ہے گویا وہ آج ہی دنیا کے اندر آیا ہوا ہو، کوئی گناہ نہیں رہتا ہے۔ جب حج کی اتنی ساری فضیلتیں ہیں اور جب ان فضیلتوں کو سنتے ہیں اور بھی فضیلتیں ہیں، تو ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مالی اعتبار سے بہت کمزور ہیں، مالی اعتبار سے اتنا کمزور ہیں کہ وہ حج بیت اللہ کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، اور یہ سفر حج کے جو اخراجات ہیں برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ کبھی کبھار یہ اپنے تقدیر کے اوپر حرف شکایت زبان پر لانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے نصیب میں فقر و فاقہ لکھا ہوا ہے، اگر ہم غریب نہیں ہوتے تو ہم بھی حج کو جاتے، بیت اللہ کی زیارت کرتے، انبیاء علیہ السلام نے جہاں نمازیں پڑھی ہیں وہاں ہم بھی نماز پڑھتے، اور اپنے آپ کو کمزور محسوس کرنے لگتے ہیں، احساس کمتری کے شکار ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے سامنے آج کچھ باتیں رکھنے جا رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ اللہ رب العالمین نے ہم بندوں کے لیے جو انتظامات کیا ہے، اللہ رب العالمین نے کسی کے ساتھ کسی بھی طرح کی کوئی ظلم نہیں کیا ہے۔ اللہ رب العالمین جو احکم الحاکمین ہے، بھلا جب کسی معاملے میں اس نے ظلم نہیں کیا ہے تو کیا ثواب کے معاملے میں بھی وہ نعوذ باللہ من ذلک ظلم کرتا؟ نہیں میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے جب کسی کو مالدار کیا ہے، مالدار بنایا ہے، تو یاد رکھیں یہ مالداری اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن مالداروں سے مال کہاں سے کمایا، کیسے کمایا، کہاں پر خرچ کیا، اللہ رب العالمین سوال کرے گا، اور یہ نہایت ہی کٹھن سوال ہوگا۔ لیکن جو غریب ہوں گے، جو غریبی کی زندگی گزار کر یہاں سے جائیں گے، وہ اس سوال سے اپنے آپ بچ جائیں گے، یہ بہت بڑا انعام ہے۔ اور پھر یہ کہ رب العالمین نے کسی کو امیر بنایا ہے، اللہ رب العالمین نے کسی کو غریب بنایا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی حکمت کو جانتا ہے۔ میرے بھائیوں، باتیں بہت ساری ہیں، المہم کہنا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے شریعت اسلامیہ کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کچھ ایسے اعمال کو لوگوں کے سامنے رکھا ہے کہ اگر ان اعمال کو بجا لاتے ہیں تو جیسا حج کرنے جانے والا آدمی تمام طرح کے خرچے کو اٹھا کر ثواب پاتا ہے، ویسے ہی غریب آدمی بھی ان ثوابوں کو حاصل کر سکتا ہے اور کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ سب سے پہلی چیز جس کی وجہ سے ہم حج کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں وہ ہے با جماعت نماز مسجد کے اندر آ کر پڑھنا۔ با جماعت نماز مسجد کے اندر آ کر پڑھنا، نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا، یہ اپنے آپ میں ہی بہت ساری خوبیاں رکھتا ہے، بہت سارے اس کی فضیلت ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا توضأ فاحسن الوضوء، جب تم میں کا کوئی آدمی وضو کرتا ہے اور بہترین انداز سے وضو کرتا ہے، یعنی سنت کے مطابق وضو کرتا ہے، ثم خرج الى المسجد، اور وہ پھر مسجد کی طرف آتا ہے، لا يخرجه الا الصلاة،
وہ صرف مسجد کی آتا ہے تو نماز پڑھنے کے لیے فائدہ یہ ہوتا ہے لم یخط خطوۃ الا رفعت له درجہ، جب ایسا آدمی نماز کے لیے آتا ہے ہر قدم پر اللہ رب العالمین اس کے درجے کو بلند کر دیتا ہے، وحط عنہ بها خطیئہ، اور اس کے گناہوں کو بھی اللہ رب العالمین قدم قدم پر معاف کرتا ہے۔ یہ تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت ہے۔ اگر کوئی آدمی وضو کر کے گھر سے آتا ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنانا چاہتا ہوں وہ ہے، آپ نے فرمایا، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، فرمایا من خرج من بیتہ مطہرا الی المسجد، جو آدمی باوضو مسجد آتا ہے، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے نماز پڑھنے آتا ہے، مکتوب الی صلاۃ مکتوبۃ فاجرہ کاجر الحاج المحرم، وہ ثواب ویسے ہی پاتا ہے جیسا کوئی احرام پہن کر حج کرنے کو جاتا ہے، وہ صفا مروہ کے درمیان جو سعی کرتا ہے اور طواف کعبہ کرتا ہے، یہ ساری چیزوں کو جو کر کے ثواب پاتا ہے، وہ آدمی مسجد اگر صدق نیت کے ساتھ آتا ہے تو ویسے ہی ثواب پاتا ہے۔ لیکن ہم جب اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں ثواب پانے کی للک کہاں ہے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو جب دیکھتے تھے، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم میں سارے امیر نہیں تھے، ان میں بہت سارے غریب ہوا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اتنی فضیلتیں بہت سارے حضرات لوٹ لے جا رہے ہیں، ہمارا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بشارتیں سنائی۔ اس کے بعد بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے، جماعت تو چھوڑیے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ بھی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نماز کو چھوڑا نہیں کرتے تھے۔ لہذا اگر ثواب چاہتے ہیں اور حج کے برابر ثواب چاہتے ہیں، آپ نے فضیلت سن رکھا ہے، نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ اس حدیث میں اگر مدرسوں کی طرف بحث کرنا شروع کر دیں تو کئی باتیں ہیں، وضو ہو کر آنا چاہیے اور پیدل آنا چاہیے، لیکن وہ ساری باتیں کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ المہم وہ اعمال جو ہمیں حج کے برابر ثواب دلا سکتے ہیں، ان میں سے دوسرا عمل ہے مسجد میں ہونے والے درس و دروس کے اندر بیٹھنا اور اس کو سننا۔ لیکن کیا ہوتا ہے، مسجد کے دروس تو ایسے لگتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ کسی ظالم جابر بادشاہ کی باتیں یا فرمان سنایا جا رہا ہو، لوگ بھاگتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب معجم الطبرانی کے اندر المعجم الکبیر کے اندر ایک روایت لاتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه، کوئی آدمی ایسا ہے جو مسجد آتا ہے، مسجد وہ آتا ہے، نیت اس کی یہ ہے کہ علم حاصل کریں یا لوگوں کو علم سکھلائیں۔ اللہ کے نبی فرماتے کان لہ کاجر حاج تاما حاجتہ، وہ آدمی جس طریقے سے حج کرنے والا آدمی ثواب پاتا ہے اس کے برابر مکمل ثواب پاتا ہے۔ لہذا مسجد کے اندر جو دروس ہوتے ہیں، 4-5 منٹ کے درس ہوتے ہیں، اس درس کو سیکھنے کی نیت سے بیٹھیں کہ ہم کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں آپ کو حج کا ثواب دے گا۔ ابن ماجہ کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی علم سیکھنے کے لیے مسجد آتا ہے اور خصوصاً مسجد نبوی میں درس کے اندر شامل ہوتا ہے، وہ مجاہد کے درجے کو پا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ اگر کہیں دروس ہوتا ہے تو وہ مسجد نبوی ہوتا ہے، کھمبے کے بغل میں الگ الگ زبان میں درس دینے والے لوگ ہوتے ہیں۔ علماء اس حدیث پر عمل کر رہے ہیں تاکہ لوگ بھی کچھ فائدہ اٹھا لے جائے، لیکن میرے بھائیوں وہ تو مسجد نبوی کے تعلق سے ہے، عام حدیث ہے، ہر مسجد میں کوئی بندہ اگر جاتا ہے تو ویسے ہی ثواب پاتا ہے۔ اس حدیث کے اندر جہاں بہت ساری فضیلتیں ہیں وہاں علم دین کی بھی فضیلت ہے، اور علم دین کے تعلق سے کیا بتلائے؟ علم دین کے تعلق سے واقعات، ایک واقعہ کثیر بن قیس رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، ابن ماجہ کے اندر یہ روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ میں دمشق کے مسجد میں ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آدمی آتا ہے اور انہوں نے کہا ابو الدرداء آپ کے پاس ایک روایت ہے جو مجھے مدینہ میں کسی کے پاس نہیں ملا ہے، اور مدینہ سے میں آپ کے پاس صرف اس روایت کو حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کیا تجارت کی نیت سے نہیں آئے ہیں؟ کہا نہیں، تجارت میں نہیں مقصد ہے۔ کہا کسی اور مقصد سے تو نہیں آئے ہیں؟ کہا نہیں، کچھ بھی مقصد نہیں ہے، صرف یہ حدیث جو آپ کے پاس ہے، جو میں نے سنا ہے کہ
آپ کے پاس ہے, سندن آپ سے سننے کے لیے آیا ہوں. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر ایسی بات ہے تو آپ کو ایک بشارت سنا رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. جو آدمی اللہ رب العالمین کی راہ میں علم سیکھنے کے لیے نکلتا ہے, اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دیتا ہے. اور یہیں پر بس نہیں ہے, ان الملائکۃ لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما یطلب. کہتے ہیں جو علم دین سیکھتا ہے, حاصل کرتا ہے, اس کے لیے اللہ رب العالمین کے فرشتے پروں کو بچھا دیتے ہیں اور راضی خوشی پروں کو بچھاتے ہیں. دنیا میں جب کوئی مہمان کہیں جاتا ہے تو اس کے لیے کیسی آہو بھگت ہوتی ہے. ہمارے یہاں پر ہی کوئی منتری آتا ہے, اس کے لیے قالینیں بچھائی جاتی ہیں اور بہتر سے بہتر انتظام کیا جاتا ہے, لیکن جو قالین بچھا رہا ہوتا ہے وہ راضی خوشی نہیں بچھاتا ہے, کراہیت کے ساتھ بچھاتا ہے. مزدور جو مزدوری کر رہا ہوتا ہے اسے لپیٹنا ہے. لیکن علم دین حاصل کرنے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی کے لیے فرشتے راضی راضی, اللہ راضی ہے, فرشتہ راضی راضی پروں کو بچھا دیتا ہے. اور اس سے بہترین اور خوش آمدید کرنے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے میرے بھائیوں. لیکن وقت نہیں چاہتا, پھر بھی ایک منٹ, موضوع بہت لمبا ہے, میں اپنے اسپیڈ زبان کے ساتھ باتوں کو رکھ دوں گا, لیکن ایک منٹ کے لیے ہمارے مدرسہ الاصلاح کے تعلق سے, مدرسے کی پرچار نہیں ہے, آخرت اور بستی کی خیر خائی کے لیے کہہ رہا ہوں. آپ جو جنریشن یہاں پر ابھی موجود ہیں ان میں سے 99% لوگوں کو قرآن پڑھنا آتا ہے, اور کہہ سکتا ہوں ببانگے تو حل کہ مدرسہ الاصلاح میں جس نے بھی پڑھا ہوگا, اللہ کی قسم منبر رسول پر چڑھ کے کہہ رہا ہوں, چٹیل میدان میں بھی ہوگا, نماز اگر اسے پڑھانی پڑ جائے گی تو پڑھانے جائے گا. اے میرے بھائیوں, اپنے بال بچوں کے لیے صبح 6 بجے سے پہلے اٹھ کر ان کو یونیفارم میں پہنا کر غیروں کے اسکولوں میں زبانی وہ مردہ زبان کو سکھانے کے لیے جو آپ اپنے بچوں کو اسکول میں بٹھا رہے ہیں, مجھے تعجب ہوتا ہے جب میں راستے سے گزرتا ہوں. کیسی قوم ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو, اپنے اولاد کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرو. فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھاتا ہے بے غیرت مسلمان, لیکن یہ دنیاوی علوم سکھانے کے لیے بیوی بھی جاگتی ہے, شوہر بھی جاگتا ہے, سب جاگ کر اس کو پہنچا رہے ہیں صرف کس لیے, انگلش زبان سکھانے کے لیے. میرے بھائیو 3 مہینہ کے اندر انگلش زبان, گونگا آدمی جو کچھ نہیں جانتا ہو 3 مہینے کے اندر فراٹے دار زبان سیکھ سکتا ہے. لیکن یہ علوم نہیں سیکھا جا سکتا ہے جو مدرسہ الاصلاح میں سکھایا جاتا ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت اور دین ہے. لیکن یاد رکھیں اگر اس کے جانب آپ نے نگاہ نہیں دوڑایا, بستی میں جو بے دینی آئے گی, بستی کے اندر جو عریانیت آئے گی, یہ پیشین گوئی میری نہیں ہے, لیکن علم دین سے دور ہونے کا جو نتیجہ آئے گا نئی جنریشن بڑھاپے تک وہ دیکھ لے گی. المہم موضوع میرا کچھ اور ہے. ثواب حج کے برابر جو اعمال دلانے والے ہیں اس میں سے ایک یہ ہے کہ نماز فجر پڑھنے کے بعد مسجد میں اسی جگہ پہ یا مسجد کے احاطے میں بیٹھ کر طلوع شمس تک انتظار کرنا, اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے رہنا. اس کے بعد اللہ رب العالمین کے ذکر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ کر جو آدمی یہاں سے گھر جاتا ہے, ایسا آدمی بھی حج کا ثواب پاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے, فرمایا من صلی الغداة فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین کانت له کاجر حجۃ وعمرہ. جو آدمی صبح کی نماز مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اور پڑھنے کے بعد پھر مسجد ہی میں بیٹھا رہتا ہے, اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا رہتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہاں تک کہ سورج بلند ہو جاتا ہے, اور صلاۃ الاشراق پڑھتا ہے, ضحیٰ کی نماز کو پڑھتا ہے, چاش کی نماز کو پڑھتا ہے, اور پھر جب یہاں سے وہ آدمی جاتا ہے تو مکمل حج اور عمرے کا ثواب پاتا ہے. لہذا اس عبادت کو جو بالکل بھلا دیا گیا ہے, اللہ ماشاءاللہ کوئی کرتا ہے, بہت آسان ہے. فجر کے بعد سونے والی قوم مسلمان قوم نہیں ہو سکتی ہے. اگر عمل کرنا چاہیں, جن کے پاس وقت ہے بالکل عمل کریں, ثواب حج کے برابر ثواب ملتا ہے. اسی طریقے سے فرض نماز کے بعد جو اذکار پڑھے جاتے ہیں, اگر ان اذکاروں کو خالص نیت کے ساتھ کوئی پڑھتا ہے,
ایسا آدمی بھی مکمل حج کا ثواب پاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ذهب اہل دیر آئے، کچھ غریب آئے، اور پھر ان لوگوں نے کہا اللہ کے نبی ذهب اہل الدثور بالاجور من اموال بالدرجات العلی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مالدار لوگ جنت کے اونچے اونچے بالا خانوں میں رہیں گے اور ہمیشگی والے جنت میں رہیں گے۔ کہا کیوں ایسا سوچتے ہو؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نماز تو ویسے ہی پڑھتے ہیں جیسا ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ روزہ ویسے ہی رکھتے ہیں جیسا ہم روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو مال و جائیداد سے نوازا ہوا ہے جس کی وجہ سے صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، حج کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا احدثکم ان اخذتم ادرکتم من سبقکم، کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ میں تمہیں وہ بتلاؤں جس کی وجہ سے جو تم سے آگے جا چکے ہیں تم ان کو پالو؟ کہا اللہ کے نبی کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا ہر نماز کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کو 33 مرتبہ پڑھا کرو، اور لاسٹ میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کو جوڑ دو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جیسا وہ ثواب پاتے ہیں ویسا تم ثواب پاؤ گے۔ اگر وہ صدقات و خیرات کرتے ہیں اس کا بھی ثواب پاؤ گے، اگر وہ حج کرتے ہیں تو مکمل حج کا بھی ثواب پاؤ گے۔ لہذا ان جو سارے اذکار کو پابندی کے ساتھ پڑھنا چاہیے، خصوصاً یہ جو تسبیحات تکبیرات تحلیلات کی بات آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو سارے گناہ ختم ہو سکتے ہیں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ اور علی سے کہا میں تمہیں خادموں سے بہتر چیز دے رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ان کلمات ان تکبیرات تحلیلات کا بھی تم ورد کرتے رہنا، اللہ رب العالمین تمہیں اس سے زیادہ کچھ دینے والا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں اللہ رب العالمین اتنا رؤوف الرحیم ہے، اللہ رب العالمین مالک الملک ہے، جب نوازنے پہ آتا ہے اللہ کچھ بھی نواز دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ایک بندہ ایسا ہے میں نے دنیا میں لوگوں کو الگ الگ انداز سے پیدا کیا ہے، اگر صرف صدق دل سے حج کی کوئی نیت رکھتا ہے اللہ رب العالمین مکمل حج کا ثواب دیتا ہے، صرف نیت رکھنے کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا کے اندر 4 قسم کے لوگ اللہ رب العالمین اتارتا ہے، پیدا فرماتا ہے، ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے مال و علم دونوں چیزوں کو دیا ہوا ہے، اللہ رب العالمین کا ڈر دل کے اندر رکھتے ہوئے مال کا بھی صحیح استعمال کرتے ہیں، علم کا بھی صحیح استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ سارے لوگوں میں سب سے بہترین لوگ ہیں۔ پھر فرمایا کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جنہیں علم میں علم سے نوازتا ہوں لیکن مال نہیں، اور مال نہیں ہونے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے سامنے کہتے ہیں اللہ اگر مال ہوتا لعملت بعمل فلان، تو میں فلاں کی طرح عمل کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نیت کی وجہ سے اگر وہ حج کرنے والے کی حج کی نیت کرتا ہے کہ مال ہوتا تو حج کرتا، اسے مکمل اتنا ثواب دیا جاتا ہے۔ لہذا اس حدیث میں اور بھی نکات ہیں، اسی کو پکڑتے ہوئے آگے بڑھے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہمارے یہاں بہت سارے لوگ عمرہ کو جاتے ہیں، اللہ رب العالمین نے تھوڑا بہت مال سے نوازا ہے، اگر عمرہ کو جا رہے ہیں میرے بھائیوں عمرہ کے راستے میں آپ مکمل حج کا سفر ثواب لے کے آ سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں عمرہ ماہ رمضان کے اندر کیا کرو، ماہ رمضان میں عمرہ زیادہ سے زیادہ ثواب دلاتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابیہ آتی ہیں سنان انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کے شوہر حج پہ گئے ہوئے ہیں، وہ باہر ایسی دکھتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم حج کو کیوں نہیں گئی؟ کہا اللہ کے نبی 2 اونٹ تھے، ایک سے میں کھیتی میں پانی ڈال دیا کرتے تھے اور ایک شوہر ایک میں سوار ہو کر چلے گئے، اس لیے میں حج کو نہیں جا پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ رمضان میں عمرہ کر لینا، ماہ رمضان میں عمرہ یہ حج کے برابر ثواب دیتا ہے یا میرے ساتھ حج کے برابر ثواب دیتا ہے، لہذا اگر عمرہ کو جا بھی رہے ہیں تو ماہ رمضان کے اندر جائیں۔ اسی طریقے سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ حج کے برابر ثواب دلاتا ہے۔ آج حج کا ثواب کہاں کہاں موجود ہے، آدمی کہاں کہاں جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک صحابی آئے کہا میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مزید کہتے ہیں لیکن طاقت نہیں پاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا والدین زندہ ہیں یا ان میں سے ایک باحیات ہیں؟ کہا اللہ کے نبی والدہ ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کی خدمت کرو تم مجاہد بھی کہلاؤ گے اور تم حاجی بھی کہلاؤ گے، لہذا زیادہ سے زیادہ والدین کی خدمت کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی حج پر گیا ہوا ہے تو ان کے آن اولاد کی پرورش برداشت کرنا، ان کی دیکھ ریکھ کرنا، اس سے بھی آدمی کو مکمل حج کا ثواب ملتا ہے۔ میرے بھائیوں بہت ساری باتیں ہیں لیکن ان تمام باتوں کے ساتھ ایک بات جو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے یاد
رکھیں یہ ترغیب کے لیے اعمال بیان کیے جا رہے ہیں. یہ جو بھی اعمال بیان کیے جا رہے ہیں ترغیب کے لیے, زیادہ ثواب کمانے کے لیے, کیونکہ یہی مطلوب ہے کہ بندہ اللہ سے کتنا قریب ہو. لیکن جن کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے فرضیت اس سے ساقط نہیں ہوگا, اور جن کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے اور حج نہیں کرتے ہیں اپنے ایمان کی خیر منائیں. علماء کہتے ہیں بالاتفاق وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے جو آدمی حج کی استطاعت رکھنے کے باوجود حج کو نہیں جاتا ہے. اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. لہذا اللہ تو ہماری عبادتوں سے بے پرواہ ہے. ضرورت یہ ہے کہ ہم حج کریں, اگر طاقت پاتے ہیں تو حج کو جانا چاہیے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا, اے لوگو اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر حج کو فرض کیا ہے لہذا تم حج کیا کرو. تو یہ جو نکات میں نے ابھی بیان کیے ہیں یا اور بھی جو نکات آتے ہیں ان تمام نکات سے قطعاً آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ ہم سے حج کی جو فرضیت ہے وہ ہم سے ساقط ہو جائے گی, یہیں سے ہم مالا مال ہو جائیں گے. ایسا قطعاً نہیں ہو سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک آدمی کے اوپر حج فرض ہے نہیں جا سکتا ہے, کبھی بھی کسی بھی اعتبار سے فرض ہو سکتا ہے. ایک آدمی یہ کہ مالداری اور جوانی میں فرض ہو گیا نہیں جا رہا تو وہ کاہلی کے سزا پائے گا. لیکن ایک آدمی ہے کہ بڑھاپے میں اس کے اوپر فرض ہوتا ہے, اب وہ جا کے مالدار ہو رہا ہے لیکن جسم اس کا ساتھ نہیں دے رہا ہے کہ وہ بیت اللہ تک جائے. پھر بھی آپ حج کی فرضیت کتنی اہمیت ہے سوچیں. فرمایا اپنے جانب سے کسی کو حج کے اوپر بھیجے اور اس فریضے کو ساقط اپنے آپ سے کرائے, وگرنہ اللہ رب العالمین کے یہاں جواب دینا بڑا مشکل ہوگا. لہذا جن کے اوپر فرض ہو گیا ہے وہ پہلی فرصت میں حج بیت اللہ کرنے کے پلاننگ کریں. اور یہ موسم ابھی یہی ایام چل رہے ہیں, اس سال نہیں ہو پایا آئندہ سال جائیں, لیکن موت کبھی بھی آ سکتی ہے. مال اور حیثیت ہو جانے کے بعد تاخیر کرنا یہ شریعت کے اندر کیا کہتے ہیں اس کی خوب مذمت بیان کی گئی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہی گئی ساری باتوں پر حتی الامکان عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.